اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور اس چیز سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل الیک جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر، انزل من قبلک جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے، اور یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عامیل نامی ایک شخص تھا، اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا کوئی گواہ تو ہے نہیں، لہٰذا بات آئی گئی ہو جائے گی، یعنی رفع دفع ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہماری داد رسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مثلاً دل، اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ تمہارا اس کا قاتل میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی لیت و لعل کے بعد گائے کو ذبح کیا تھا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے جو اس کا بھتیجا یا چچا زاد بھائی تھا۔ تو چونکہ اس صورت میں اس بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ صورت جس میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور لفظ مدینہ اور یہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تو صورت دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، 87ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ الف لام میم، الف یہ مستقل آیات کریمہ ہے اور اس میں 3 حرف ہیں، اور نبی علیہ السلام کا حدیث شریف کا مفہوم فرمان ہے کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف پر اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی، وہ 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ اسی طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے، اس کو بھی 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ اور کہیں حامیم۔ مقطع کا مفہوم آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنے اور بولنے کے لیے اس سے ایک حرف الگ کر لیں اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ لفظ مراد لیں۔ جس طرح مردم شماری میں سے میم اور شین نکال لیتے ہیں اور آگے میم شین نمبر لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر میم شین نمبر 100،
جس طرح ڈپٹی کمشنر کا مخفف DC ہے، اس طرح یہ حروف کیا ہیں؟ مقطع ہیں، مخفف ہیں۔ تو اس کے متعلق اکثر تو فرماتے ہیں کہ ان کی مراد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ من اسماء اللہ تعالیٰ، یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے نام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے 99 مشہور نام ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر ان کے قول کی تشریح میں اختلاف ہے کہ آیا یہ بعین ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الف لام میم حامیم، یا یہ حروف ناموں کے مخفف ہیں؟ تو پھر دو جماعتیں ہیں علماء کی، ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر ان پر سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نام نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہر میں یہ دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور نام ہیں، اور غیر مشہور تو شمار سے باہر ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ البتہ جو بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 5000 ہے۔ جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نام نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 5000 ہے، جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔ دوسری جماعت علماء کی کہتی ہے کہ حروف عینی نام نہیں بلکہ ناموں کے مخفف ہیں۔ مثلا الف لام میم، الف مخفف اللہ سے، لام مخفف لطیف سے، جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ذاتی نام تو اللہ جل جلالہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، وکیل ہے۔ عملیات کا علم جاننے والے بتاتے ہیں کہ جن کے درمیان عداوت ہو تو عداوت کو دور کرنے کے لیے یا رحیم ہو یا کریم ہو یا ودود کا وظیفہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا، تو ان کی عداوت آپس میں ختم ہو جائے گی۔ اور وظیفے کی ترکیب کیا ہے؟ وظیفے کی ترکیب یہ ہے کہ انسان اپنی اور اپنے والدہ کے حروف کے اعداد نکال کر اس کے مطابق ان تینوں حروفوں کا کسی ایک نماز کے ساتھ 41 دن یہ پڑھے تو انشاءاللہ ان کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح رزق کی تنگی ہو تو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا رزاق ہو، ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں برکت ہے اور ہر نام کی الگ الگ خاصیت ہے، تو رزق کی تنگی کے لیے اگر ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی رزق کی پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مالک ہے۔ مالک بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور تیسری بات ان حروف مقطعات کے متعلق قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 29 صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں یہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، ان کے علاوہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ ان کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ الف سے مراد اعلیٰ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو لام سے مراد لطف اللہ، میم سے مراد ملک اللہ، معنی یہ بنے گا کہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی، مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی، اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ان حروف کی تعبیر بیان کی گئی ہے، صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔